نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. اس کو پڑھ لیجیے گا حضرت. کل اس کے بارے میں تھوڑی سی ابتدائی گفتگو تو ہو گئی تھی، مزید اس کو دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ انشاءاللہ تعالی. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ عربی زبان میں مؤنث کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے. ایک تو یہ لفظ دیکھیے گا ہاذہ. پہلے ہم نے پڑھا تھا ہاذا اور ذالکا. اگر کسی قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ہاذا ہے، اور دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ذالکا ہے. اور اسی طریقے سے اگر وہ مؤنث ہو تو ہاذہ ہے، اور اگر وہ دور کی چیز ہو مؤنث ہو تو تلکا ہے. اس کو ذہن میں رکھیے گا. ہاذا مذکر کے لیے ہے، ہاذہ مؤنث کے لیے. یہ دونوں قریب کے لیے، اسم اشارہ قریب ہے. اور یہ دونوں دور کی چیز کے لیے، اس کو اسم اشارہ بعید بھی کہتے ہیں. تو اب جب یہ بات ہم کو سمجھ میں آ گئی تو یہاں پر جو باقی چیزیں میں نے کل عرض کر دی تھیں مؤنث کے حوالے سے، 5 چیزیں تھیں. سب سے پہلی بات تھی کہ گول تا ہو. مؤنث بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کے آخر میں گول تا لگا دیں تو یہ واحد مؤنث بن جاتا ہے. دوسری چیز میں نے بتائی تھی کہ اگر وہ کسی مؤنث کا نام ہو جیسے مریم، یا مؤنث کے ساتھ خاص ہو جیسے کہ حائز. تیسری چیز ہم نے پڑھی تھی الف ممدودہ، یا کے اوپر جو الف ہے اس کو یا الف مقصورہ بھی کہتے ہیں. تو یہ اس کے مؤنث ہونے کی علامت ہوتی ہے. چوتھی چیز ہم نے پڑھی تھی کہ جو عام طور پہ جسم کے اعضاء ہیں جو جوڑوں کی شکل میں ہیں وہ مؤنث ہیں. اور پانچویں چیز ہم نے پڑھی تھی مؤنث سماعی. اچھا، مؤنث سماعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عربوں سے اس کے مؤنث ہونے کے بارے میں پتہ چلتا ہے. یہ ابھی ہم یہ چیپٹر کریں گے تو خود بخود اندازہ ہو جائے گا. کہ 5 چیزیں میں نے بتائی تھی آپ کو، اس کو ذہن میں رکھ کر اس کی تھوڑی سی ریڈنگ کر لیتے ہیں. یہ 5 چیزیں میں نے عرض کی تھی، اس کی تھوڑی سی اب ہم ریڈنگ کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اچھا، اب میرے خیال سے جو وہ ریڈنگ کے لیے پہلے میں اختیار دیتا ہوں کہ بھئی اب کوئی بھی کر لے. اب مجھے بظاہر وہ اختیار ختم کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا. مطلب یہ ہے کہ اب اختیار ختم ہو گیا. اب یہ ہے کہ اب آپ کو 1 بائی 1 اب سب اپنی اپنی باری میں پڑھتے چلے جائیں. مثال کے طور پہ سب سے پہلے نام کس کا آ رہا ہے؟ فرحان بھائی، چلیں آپ پڑھ لیں. جی فرحان بھائی آپ پڑھ لیجیے. ہاں جی. حازب بن حامد، یہ حامد کا بیٹا ہے. وہ حاضہ بنت یاسر، اور یہ یاسر کی بیٹی ہے. ابن حامد جالس، حامد کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے. وہ بنت یاسر واقفۃ، اور یاسر کی بیٹی کھڑی ہوئی ہے. من حاضہ، یہ کون ہے؟ حاضہ اخت المحندسی، یہ مہندس کی بیٹی ہے. احیہ ایضا مہندست، کیا یہ بھی انجینئر ہے؟ لا ہی طبیبۃ، نہیں یہ ڈاکٹر ہے. لمن، یہ تھوڑا سا اوپر، لمن حاضہ السیارۃ، یہ گاڑی کس کی ہے؟ حاضہ سیارۃ المدیر، یہ گاڑی مدیر کی ہے، پرنسپل کی ہے. ما حاضہ، یہ کیا ہے؟ حاضہ مکوۃ، یہ استری ہے. جزاک اللہ خیر. اچھا آگے اب آپ پڑھ لیجیے گا
کون آ رہا ہے؟ سلیم صاحب، آپ تھوڑی سی ہمت فرمائیے گا. جی سلیم السلام صاحب آپ علیکم. پڑھ لیں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت. لمن حاضی، یہ کون ہے؟ یہ کس کے حاضی لیے ہے؟ یہ لام لمن، آ گیا نا. اگر من ہوتا تو پھر ہم ترجمہ کرتے یہ کون ہے. لام ٹھیک آ ہے گیا تو یہ کس کی ہے، یعنی یہ کس کی ہے کہ اس کا ترجمہ بن جائے گا. جی ٹھیک ہے. حاضی لخالدین، یہ خالد کی ہے. حاضی یہ مانس کے لیے آ گئے ہیں یہاں پہ. جی یہ بالکل ٹھیک. لخالدین، تو یہ خالد تو مذکر ہے، تو ہاں ٹھیک ہے نا. اصل میں وہ اشارہ ہو رہا ہے اس کی طرف، استری کی طرف. یعنی یہ پوچھا جا رہا ہے کہ استری کس کی ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ یہ استری خالد کی ہے. تو خالد، وہ استری تو مذکر اور مؤنث کسی کی بھی ہو سکتی ہے نا. جی ٹھیک ہے، لیکن استری کا کہاں ذکر نہیں یہاں پہ کہیں. نہیں پیچھے دھرا یہ جو پیچھے ہم پڑھ کے آ رہے تھے، یہ جو اچھا، یہ پیچھے تھا نا، جو کنٹینیو آخری ہو رہا ہے وہاں آخری سے. ہاں آخری جو سینٹنس تھا، ما حاضی ہی، یہ کیا چیز ہے؟ حاضی مکواتن، یہ ایک استری ہے. اب اسی کے کنٹینیوشن ہے لیمن حاضی ہی، یہ کس کی یہ ہے. کس کی ہے؟ تو یعنی حاضی سے حاضی اشارہ ہے وہ پیچھے، وہ جو استری کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی آگے پڑھیے. اچھا جی. ادرن ادرن جتو، ادرا ادرن جتو انسن حاضی ہی. دراجتو، یہ لفظ ہے دراجتو انس حاضی. علیحدہ ہے، یہ سوال کے لیے آ رہا ہے. یہ جو ہے یہ علیحدہ ہے، اور دراجہ علیحدہ. دراجہ کہتے ہیں بائی سائیکل کو، بائی سائیکل کو. اب یہ سوال کر رہے دراجتو انس حاضی، کیا مطلب بنے گا اس کا؟ کیا یہ سائیکل انس کی ہے؟ بالکل ٹھیک. لا نہیں. حاضی درجت عمار، نہیں یہ عمار کی ہے. جی حاضی جدید، یہ لیٹسٹ ماڈل ہے کیا؟ جدید یہ نئی ہے، یہ یہ نہیں ہے. نئی ہے. ٹھیک ہے، ہوں. جدید نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے، یہ عمار کی ہے اور یہ نئی ہے. و درجات انس قدیم متن، اور یہ انس کی سائیکل جو ہے وہ پرانی ہے. جی بالکل ٹھیک. آگے چلیے. حاضی ساعت علی ہی جمیلۃ جدا. حاضی ساعت علی، ساتھ یہ گھڑی کی بات ہو رہی ہے. جی بالکل گھڑی کی بات ہو رہی ہے. کیا یہ گھڑی علی کی ہے؟ یہ گھڑی علی کی ہے کیا؟ نہیں جی ہے. یہ گھڑی علی کی ہے. ہیا جمیلۃ جدہ، اور یہ جمیلہ کی. جدہ سے کیا مطلب ہے؟ جدہ کا نہیں، یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے. جدن کا اور مطلب بہت جمیل، زیادہ. بہت زیادہ. اور جمیل کا خوبصورت، جمیلت، یہ جی بہت جی زیادہ خوبصورت ہے. ٹھیک ہے. جی جی. حاضی ملعقۃ حاضی قدرت جی جی. ہجرن. قدر. ملعقۃ جی کا کیا مطلب ہے؟ ملعقۃ کا مطلب چمچ ہے. حاضی ملعقۃ، یہ چمچ ہے. یہ چمچ اور ہے، اور یہ قدر بڑا دیگچی کو قیمتی ہے. کہتے ہیں. اچھا قدر کا مطلب جو ہے وہ دیگچی ٹھیک کو ہے. کہتے ہیں. اور یہ دیگچی ہے. الملعقۃ فی القدر، اور یہ چمچ کافی قیمتی ہے. نہیں نہیں، جو چمچ ہے وہ دیگچی میں ہے. الملعقۃ فی القدری، قدر میں نے عرض کیا نا، یہ دیگچی کو کہتے ہیں. جو فی القدر ہے اس کو دیگچی کو کہتے ہیں.
الملعقۃ فی القدری، جو چمچ ہے وہ وہ میں ہے، دیگچی کے ٹھیک ہے، اندر وہ ہے. دیگچی کے اندر ہے، ٹھیک ہے. جی هذه بقرۃ الفلاح فلاح فلاح جی. بقرہ کہتے ہیں گائے کو، اور فلاح کہتے ہیں کسان کو. یہ گائے کسان کی ہے. جی هذه حضرت آگے. آگے تھوڑا سا یہ نظر نہیں آ رہا، تھوڑا سا نیچے. جی نہیں آ رہا نظر. ہاں جی. هذا انف وهذا هذا فمن. فمن، انفن کہتے ہیں ناک کو، انفن کہتے ہیں ناک کو، ٹھیک ہے، وہذا فمن، اور یہ منہ ہے. میں نے بتایا تھا کہ جو اچھا انسان کے جسم کے اعضاء جوڑوں کی شکل میں، اب دیکھیے انف ناک ایک ہی ہوتی ہے تو یہ مذکر ہے، ٹھیک ہے. فمن منہ ایک ہوتا ہے تو یہ مذکر ہے. لیکن آپ دیکھیے گا کہ اذن کان، اس کے لیے حاضی ہی آ رہا ہے، اور اسی طریقے سے عین آنکھ، اس کے لیے بھی حاضی آ رہا ہے. یدن ہاتھ، اس کے لیے بھی حاضی آ رہا ہے. رجلن پاؤں، اس کے لیے بھی حاضی آ رہا ہے. کیونکہ یہ ساری چیزیں اذن، عین، یدن، رجلن، یہ جوڑوں کی شکل میں ہوتے ہیں. فالو کر رہے ہیں سر اس کو؟ جی جی جی، یہ کل جی بتایا تھا آپ نے. جی جی ٹھیک ہے. جی جی کر لیں اس کو بھی، ریڈنگ کر لیں. هذا انف وهذا فمن، یہ ناک ہے اور یہ فمن کے کیا بتایا آپ نے؟ یہ منہ ہے. یہ منہ، یہ ناک ہے اور یہ منہ ہے. هذه اذن وهذه عین، یہ کان ہے اور یہ آنکھیں ہیں، یہ آنکھیں ہیں. وہازی یدن اور وہازی رجلن. یدن کا بتایا تھا آپ نے پاؤں، اور جی پاؤں. یدن کا ید پاؤں ہے، ید کا مطلب ہاتھ ہے، اور وہ رجل کا مطلب پاؤں ہے. اور یہ ہاتھ ہے اور یہ پاؤں ہے. جی حضرت. اب آگے چلتے ہیں. جی آگے ماشاء اللہ ہمارے سلیم صاحب نے تو ہمت کر لی. اب کس کی باری ہے؟ عدیل بھائی سے سنتے ہیں. عدیل بھائی تھوڑی سی سرپرستی فرمائیں گے. جی یہ ہاذا مسجد وہذا مدرسہ، یہ حاضی مسجد ہے، مدرسۃ، یہ وادی یہ مدرسہ. مونس، یہ مدرسہ مونس ہو گیا، ٹھیک ہے نا. اچھا حاضہ یہ مسجد وحاظی مدرسۃ. جی پڑھیں. جی یہ مسجد ہے اور یہ مدرسہ ہے، اسکول ہے، اسکول ہے. دوسرا ہے من ہاذی، یہ کیا ہے؟ ہاذی اختن، نہیں یہ کون ہے؟ من ہاذی، یہ کون ہے؟ ہاذی اختن عباس، یہ عباس کی بیٹی ہے، عباس کی بہن. اخت عباس کا کی بہن، مطلب بہن ہے. تو جی بہن. آگے چلیے. ہاذا ذیکن وہاذی سجاج، یہ مرغا ہے اور یہ مرغی ہے. یہ مرغا ہے اور یہ مرغی ہے. آگے چلیے. ہاذا ابن المدیر وہاذی بنت المدرس، یہ پرنسپل کی بیٹی ہے، نہیں پرنسپل کا بیٹا. بیٹا ہے، یہ پرنسپل کا بیٹا ہے، اور یہ مدرس ہوتا ہے، ٹیچر کی بیٹی ہے. بالکل ٹھیک. آگے چلیں. ہاذی ام یاسر، یہ یاسر کی ماں ہے. جی حضرت. چھٹا ہے آئینہ خضر اللحمی، خضر دیگچی ہے اور لحمی کیا ہوگا؟ جی. لحم گوشت. اچھا جی کیا یہ گوشت دیگچی میں ہے؟ نہیں نہیں، اینا کہاں، کہاں؟ یعنی اچھا گوشت گوشت، کی دیگچی کہاں. اچھا گوشت کی دیگچی کہاں ہے؟ یہ پھر تلاجہ، یہ
پھر اس کے اندر ہے جی بالکل، آگے چلیے گا. ہاذا باب و ہذہ نافذہ، یہ دروازہ ہے اور یہ کھڑکی ہے. ہاں، نافذۃ کھڑکی ہے. ٹھیک ہے جی. چلیں اب آگے چلتے ہیں. اب مثال کے طور پہ اب اسی طریقے سے آپ نے جملوں کو مکمل کرنا ہے. جیسے محمد طالب، اب محمد چونکہ مذکر تھا تو طالب بھی مذکر لے کر آئے. اب آمینہ مؤنث ہے تو اس کے ساتھ جو لفظ طالبہ ہے یہ بھی مؤنث لے کر آئے. اچھا جی، اب کون کر لے گا؟ ماشاءاللہ سے آپ نے بھی کر لیا. فاخر بھائی سے کہتے ہیں. فاخر بھائی کچھ آپ تھوڑی سی سرپرستی فرمائیں گے ہماری. آواز نہیں آ رہی حضرت آپ کی، اس کو انمیوٹ کرنا پڑے گا آپ کو. آخر بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. میں نے نکال لو. فاخر بھائی نہیں آئی ٹی کے استاد ہیں تو ان کی آواز ہی نہیں کون؟ آ رہی. فاخر بھائی آئی ہمارے ٹی کے استاد ہیں، ان کی آواز ہی نہیں آ رہی. چلے پھر اور میں کر آگے لیتا ہم نیچے سے اور کرتے ہیں. پھر نعمان بھائی سے سنتے ہیں. ہوں. اچھا نعمان بھائی کی آواز تو آئے گی انشاءاللہ. جی اصل میں السلام سب کو علیکم. تھوڑا سا انگیج کرنا ہے. وعلیکم السلام. نعمان بھائی سرپرستی فرمائے. حامد طبیب، فاطمۃ جی طبیبۃ، جی. هو مسلم، هي مسلمۃ، ہم، الباب مغلق، ہم، النافذۃ، النافذۃ مغلقۃ، 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 مغلقۃ. المندیل، المندیل وسخ، ہم، الید وسخۃ، ویسے خاتون آ جائے گا. ویسے خاتون کا مطلب کیا ہے؟ میلا. ویسے خاتون کا مطلب کیا ہے؟ میلا، میلا. المندیل کا مطلب تھا رومال. رومال، باقی تو آسان ہے. الباب مغلق، دروازہ بند ہے. النافذۃ مغلقۃ، کھڑکی کھڑکی بند ہے. بند. آگے بھی کر لیں حضرت. الشائع حار، چائے ہم، گرم ہے. ہم، القہوۃ حارۃ، قہوہ بھی ہم، گرم ہے، قہوہ بھی گرم ہے. المسجد ہم، بعید، مسجد دور ہم، ہے. المدرسۃ بعیدۃ، ہم، مدرسہ دور ہے. ہم، الطالب مریض، طالب علم مریض ہے، بیمار ہے. ہم، الطالب مریضۃ، طالب طالب علم طالبہ جو ہے وہ بیمار ہے. الحسان سریع، گھوڑا، حسان ہاں گھوڑا تیز رفتار ہے. تیز سریع کا رفتار ہے. مطلب تیز رفتار ہے. السیارۃ سریعۃ، جی. گاڑی گاڑی، تیز رفتار ہے. گاڑی تیز رفتار ہے. القمر جمیل، القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے. الشمس جمیلۃ، سورج خوبصورت ہے. جی حضرت. الاب جالس، الام جالسۃ، جی. الاب والد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. والد الام صاحب والدہ والدہ بیٹھی ہوئی ہیں. جالسۃ. بیٹھی ہوئی ہیں. جی کر لیا نا ہم نے. آگے چلتے ہیں. اچھا اب یہاں پہ غلط ہے، غلط کو ٹھیک کرنا ہے. تو ہم کاظم بھائی سے پوچھتے ہیں. کاظم بھائی آپ سرپرستی فرمائیں گے تھوڑی سی. اس میں آپ نے حقیقت پہلے من یہ کرنا ہے کہ اس میں غلطی کیا ہے. انہوں نے غلط جملہ دیا ہوا ہے آپ کو کہ آپ نے غلطی کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور پھر اس کو ریکٹیفائی کرنا ہے، ٹھیک کرنا ہے. تو حقیبت من حاضہ، حقیبت من جی حضرت. هذه حقیقت من هذه ہے یہ. کیا ہوا؟ حقیقت من هذه ہی آئے گا. من حاضی ہی آ جائے گا. حاضہ مذکر کے لیے ہے اور حقیبہ مؤنث ہے. حقیبہ کہتے ہیں بیگ کو. حقیبہ کیسے کہتے ہیں؟ بیگ کو کہتے ہیں. دیکھو تو یہ کیا بن جائے گا؟ یہ بیگ کس کا ہے؟ جی بیگ. ہاں یہ بیگ کس کا؟ تو حاضی آئے گا. الغرفۃ مفتوح، اس میں کیا غلطی آ رہی ہے حضرت؟ اس میں سیم غلطی ہے کہ الغرفۃ مفتوحۃ ہے. مفتوحۃ آ جائے گا. مفتوح
مذکر ہے، الغرفہ مؤنث ہے، تو مؤنث کے لیے پھر مفتوحتن ہی لے کر آئیں گے. ھذا سیارۃ الطبیب، اس میں کیا غلطی آ رہی ہے حضرت؟ اس میں بھی سیم غلطی ہے. ہی دو غلطیاں ہیں اس میں. ہی سیارت طبیبت. طبیبت نہیں، طبیب ٹھیک ہے، طبیب ٹھیک ہے، کیونکہ جی گاڑی میل ڈاکٹر کی بھی ہو سکتی ہے اور جی فیمیل ٹھیک ڈاکٹر ہے. کی بھی ہو سکتی ہے. تو اصل چیز یہ کہ سیارہ مؤنث ہے، تو آپ کو اس حاضر کے کی لیے جگہ حاضی کیا ہے. لے کر آئیں گے؟ حاضی لے کر آئیں گے. حاضی. اچھا، حاضی ہی مفتاح السیارہ، یہاں پہ کیا غلطی آ رہی ہے؟ لہٰذا ہو ہاضا جائے آئے گا. گا حاضی ہی جگہ. حاضر آ جائے گا کیونکہ حاضی ہی مؤنث ہے اور مفتاح مذکر ہے. اردو جی زبان میں چابی مؤنث ہے، لیکن عربی زبان میں چابی مذکر ہے، تو مذکر یہاں ہے. پہ حاضر مفتاح آ جائے گا. یہ حاضر حاضی جو مفتاح ہے، السیارہ. حاضی میں کھڑی زیر نہیں آئے گی اس میں، یہ کس طرح خالی لگا؟ ہاں ایسے ہی ہے، لیکن عربی میں عام طور پہ جدید عربی میں اسی طرح لکھ دیتے ہیں. ہمارے پاس تو اسی طرح ہوتا ہے کہ ہم اس کو حاضی اس طرح لکھتے ہیں، لیکن عام طور پر جب یہ جدید عربی میں لکھتے ہیں تو اسی طریقے زبر کے ساتھ لکھ دیتے ہیں اس کو، پڑھتے لیکن اچھا الف کے ساتھ نہیں اس کو. اچھا، یہی رول جو ہے، سوری ذرا اوپر جائیے گا، پہلا والا جو جی تھا جی حقیبتن، یہ بیگ کی بات کی آپ نے. جی جی حقیبت من حاضی. حقیبتن جی جی ویسے تو ہمارے اس میں تو مذکر ہے، لیکن یہ عربی میں مؤنث ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں. بیگ حقیبہ بونس ہے نا، یہ گولتا آ گیا نا، اس کا گولتا جو ہے یہ اس کی علامت ہے مونس ہونے کی. یعنی بیگ ہماری اردو زبان میں مذکر ہوگا، ٹھیک ہے نا، ہمارے پاس بیگ ہوتا ہے، عربی زبان میں بیگ ہوتی ہے. عربی زبان میں جو حقیبہ ہے اس کو مؤنث تصور کیا جائے گا، ٹھیک ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. آگے چلتے، یہ آسان تھا، چیپٹر بھی آسان تھا، اس میں کوئی ایک رہ گیا، تھوڑا سا اس کو کر لیتے ہیں. این البقرہ، این البقرہ ہوا فی الشارع، اس میں کیا غلطی ہے حضرت؟ اس کیا میں یہ ہوا غلطی ہے کس اس ہے؟ میں؟ شارع. یہ آئے گا. ہاں یہ فی الشارع آ جائے گا. اب بقرہ کے لیے جو پروناؤن لے کر آئیں گے ضمیر، وہ ہیا کی لے کر آئیں گے، کیونکہ بقرہ کیا ہے؟ مؤنث ہے. چلے یہ ہم نے کر لیا اور یہ اتنا کوئی مشکل نہیں تھا. اب لام کی تھوڑی سی انہوں نے پریکٹس کروائی ہے آپ کو. لام آتا ہے لیے کے لیے، حاذا لمحمد، یہ محمد کا ہے، وذالک لحامد، اور وہ حامد کا ہے. لمن حاذہ، یہ کس کی ہے؟ حاذہ لیاسر، یہ یاسر کی. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. للہ، اللہ ہی کے لیے. المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے مشرق ہے اور مغرب ہے. تو یہ آسان ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے. نئے الفاظ آئے ہیں، اس کو ہمیں یاد کر لینا چاہیے. میں نے کہتا کہ یہ چیپٹر کے آخر میں جو ووکیبلری آ رہی ہے یہ ہمیں یاد کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. یہ ووکیبلری کون سی ہے اس میں؟ المکواتو کا مطلب کیا ہے؟ دوبارہ سے تھوڑا سا دہرا لیتے ہیں جلدی سے. جی مکواتو کا مطلب کیا تھا؟ جی حضرت کون بتائے گا؟ چمچ. نہیں، استری. مکوات کا مطلب تھا استری. استری. اچھا. مکوات کا مطلب کیا ہے؟ استری. الدراجۃ کا مطلب کیا تھا؟ بائسیکل. بائی سیکل، ٹھیک ہے نا، سائیکل ہے یہ. الملعقۃ کا مطلب کیا تھا؟ چمچ. چمچ. چمچ تھا. القدر کا مطلب کیا تھا؟ دیگچی. دیگچی. دیگچی تھا. البقرۃ کا مطلب کیا تھا؟ گائے. گائے. الفلاح کا مطلب کیا ہے؟ کسان. کسان. الانف کا مطلب کیا ہے؟ ناک. ناک. الفم کا مطلب منہ. منہ. الاذن منہ. کا مطلب کان. 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 الید کا مطلب ہاتھ. ہاتھ. الرجل کا مطلب پاؤں. پاؤں. الشائی کا مطلب چائے، چائے. ٹھیک ہے نا. الامو کا مطلب پائے. والدہ، ٹھیک ہے نا. الثلاجہ کا مطلب کیا تھا؟ فریج. فریج.
القہوہ کا مطلب تو قہوہ ہی چائے ہے ہمارا جو چائے قہوہ ہے. سریعن کا مطلب تیز رفتار. سریعن کا مطلب تیز رفتار ہے. ٹھیک ہے نا. ویسے سریع کا مطلب جلد کرنے والا بھی, جیسے قرآن میں آتا ہے اللہ سریع الحساب, اللہ تعالیٰ حساب کا جلد لینے والا ہے, جلد حساب لینے والا ہے. ٹھیک ہے نا. النافذۃ, جی حضرت. کھڑکی. کھڑکی. جدن, بہت زیادہ. بہت زیادہ. یہ شائی کا یہ پائے کیا مطلب؟ پائے نہیں, پائے چائے. میرے چائے ہے, یہ چائے ہے تھوڑی سی. چائے. اچھا ہاں ٹھیک ہے نا. ہم دعا لکھتے رہے, وہ دغا پڑھتے رہے. ہاں ایک نقطے نے ہمیں بحرم سے مجرم بنا دیا. تو کوئی بات نہیں حضرت, پائے بھی ملیں گے انشاءاللہ. ابھی تو فی الحال چائے پہ گزارا کریں. ٹھیک ہے نا. ناشتے میں فی الحال چائے انتظار کر رہی ہے آپ کی. پائے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پائے بھی کھلائیں گے. چلیں, نیک شگون کے طور پہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پائے بھی کھلائیں گے. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں حضرت. اچھا جی, اب یہ آگے یہاں پر میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے اضافی, سوائے اس کے کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ قریب کے لیے حاضی ہی آتا ہے اور دور کے لیے کیا آتا ہے, تل کا. مذکر کے لیے ذالکا, مؤنث کے لیے تل کا. بس یہی چیز آ رہی ہے. اس کی تھوڑی سی ریڈنگ کر لیتے ہیں, اس کی ہم تھوڑی سی ریڈنگ کر لیتے ہیں. تو جی حضرت, ہمارے کون ریڈنگ کرنے کے لیے تیار ہے؟ اب کن سے کروائیں؟ میں کہوں؟ جی 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 میں کریں. کرتا ہوں. جی فخر بھائی, جی میں ماشاء اللہ آپ کا اب میوٹ ہو, آپ کا میوٹ ہو گیا. ہمارے کاظم پہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے. جی آپ پڑھیں, فخر بھی پڑھیں. جی من حاضی یہ کیا ہے؟ یہ کون یہ ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ سوری, من حاضی یہ کون ہے؟ حاضی آمینہ, جی آمینہ تو یہ آمنہ ہے. ومن جی تل کا, اور وہ کون ہے؟ تل کا فاطمہ تن, وہ فاطمہ ہے. حاضی طیبہ تن و تل کا ممرزہ تن, یہ طبیبتن, طیبہ. طبیبہ, طبیب ڈاکٹر. حاضی طبیبہ تن, یہ ڈاکٹر ہے. اور وہ یہ کیا چیز ہے؟ ممرزہ تن. ممرزہ کہتے ہیں نرس کو, فیمیل نرس کو ممرزتن. اگر ٹھیک, وہ مرد ہو نرس تو اس کو ممرز کہیں گے. ممرزن یہ مرد ہے, اور اگر اس کے آگے یہ تا لگا ہو تو یہ فیمیل نرس کو ممرزہ کہتے ہیں. آگے چلیے. اور وہ نرس ہے. حاضی من الہند و تلکا من الیابان, یہ ہندوستان سے ہے اور وہ جاپان سے ہے. جی جی. حاضی طویلتن و تلکا قصیرتن, یہ چھوٹی ہے اور وہ بڑی ہے. طویل کا مطلب بڑی ہے. لمبی. تھوڑی یہ بڑی ہے لمبی. اور وہ چھوٹی ہے. سوری. ہاں لمبی ہے, اور یہ یعنی چھوٹے قد کی ہے. اس کو طویل کا مطلب لمبے قد کی, اور وہ چھوٹے قد کی. جی آگے چلیے. من حاضا, یہ کون ہے؟ حاضا حامدن, یہ حامد ہے. ومن ذالکا, اور وہ کون ہے؟ ذالکا علیٌ, وہ علی ہے. اتل کا دجاجتن, دجاجہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ اس کو کیا کہتے ہیں, مرغی کو. دجاجہ کیا وہ مرغی کو کہتے ہیں. کیا وہ مرغی ہے؟ لا تل کا بطیتن, نہیں بطتن, وہ بطتن, نہیں وہ بطخ ہے. جی وہ بطخ ہے. آگے چلیے گا. ما تل کا, وہ کیا ہے؟ تل کا بیضتن, وہ انڈا ہے. هذه سیارت المدرسی و تل کا سیارت المدیری, یہ استاد کی گاڑی ہے اور وہ پرنسپل کی گاڑی ہے. اساعت عباس حاضی, کیا یہ عباس کی گھڑی ہے؟ لا حاضی ساعت حامد تل کا ساعت عباس, نہیں یہ حامد کی گھڑی ہے, وہ عباس کی گھڑی ہے.
بالکل ٹھیک. ذالکا دیکن و تلکا دجاجتن، وہ مرغا ہے اور وہ مرغی ہے. اور وہ مرغہ ہے مرغی. جی جزاکم اللہ خیر. جی آگے کون کرنے کے لیے تیار؟ پرنسپل مونس ہوتا ہے عربی میں. کہاں پہ لکھا ہے پرنسپل؟ نہیں تل کا ساتھ وہ تل کا وہ سیارت المدیر آ رہا نا، اس لیے تل کا مونس تو سیارہ نہیں ہوتا. سیارہ مونس ہے نا. اچھا اچھا ٹھیک ہے. سیارہ مونس ہے نا، چونکہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ گاڑی کی طرف ہے، وہ مونس ہے. ٹھیک ہو گیا. جی آج آگے چلتے ہیں. اچھا آگے چلیے گا. اب یہ دیکھیے اس کو بھی تھوڑی سی ریڈنگ کر لیتے ہیں. اب آگے کون کرنے کے لیے تیار ہے؟ جی کون ریڈنگ کرے گا؟ جی حضرت ہمارے ابراہیم صاحب سے کوئی تھوڑی سی گزارش کریں. ابراہیم صاحب اگر آپ تھوڑے سی ہمیں سرپرستی کریں گے ذرا. هذه مدرسة وتلك جامعة، یہ مدرسہ ہے اور وہ یونیورسٹی ہے. بالکل ٹھیک. ذالک مسجد، کیا یہ مسجد ہے؟ جی لا تلک مدرسۃ، نہیں یہ مدرسہ ہے. جی جی آگے پڑھیں. هذه مدرسۃ وتلک طالبۃ، یہ ٹیچر ہیں اور وہ طالب علم ہے. یہ آگے چلیے. هذا بیت المؤذن وتلک حدیقۃ التاجر، یہ مؤذن کا گھر ہے اور وہ تاجر کا بیگ ہے. تاجر کا حدیقہ کہتے ہیں باغ ہے. ٹھیک ہے نا. حدیقہ کا مطلب باغ ہے، وہ تاجر کا باغ ہے. آگے چلیے. ذالک حمار وتلک بقرۃ، یہ آسان ہے. ذالک حمار وتلک بقرۃ، یہ جی گدھا ہے اور وہ وہ گائے ہے. وہ گدا، ذالک حمار، وہ گدا ہے. جی وہ گدھا وہ ہے. گدھا ہے، وتلک بقرۃ. جی وہ حضرت. گدھا ہے اور وہ گائے ہے. ھذا جمل وتلک ناقۃ، یہ اونٹ ہے. ناقہ کا کیا مطلب ہے؟ ناقہ کا مطلب اونٹنی. جمل جو ہے مذکر ہے اونٹ، اور ناقۃ اونٹنی کو کہتے ہیں. یہ اونٹ ہے اور وہ اونٹنی ہے. جی ھذا کلب وذالک قط، یہ کتا ہے اور وہ بلّا ہے. چلیں جی ماشاءاللہ یہ بھی کر لیا ہم نے. یہ چیپٹر بھی ہمارا تقریباً. اچھا اب یہاں پر ہم نے کہاں پہ ہاضا لگانا ہے، کہاں پہ حاضی ہی لگانا ہے. آسان ہے، اس کو بھی دیکھتے جائیں گے. کی جگہ پہ کیا آئے گا؟ آزی، هذه حاضی ہی آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. اب کی جگہ پہ کیا آئے گا؟ هذا ھذا حاضا آ جائے گا. قلم کی جگہ پہ کیا آ جائے گا؟ آزا، حاضا. ملعقتن کی جگہ پہ کیا آ جائے گا؟ آزی، ھذہ عین آنکھ. آنکھ آزی، کے لیے کیا آئے گا؟ حاضی حاضی ہی آ جائے گا. حجر پتھر. هذا هذا آزا، حاضا آ جائے گا. قمیص آزی، نہیں حاضا ہے. حاضا قمیص مذکر ہے. قدر. اب یہ دیکھیے قدر، اب یہ مؤنث سماعی ہے. جیسے میں نے بتایا تھا کہ اس کے لیے حاضی آ رہا تھا پیچھے، تو اب اس کے لیے کیا آئے گا؟ حاضی آ جائے گا. حاضی اچھا ایک قدر. کوشچن ہے، ایک کوشچن یہ ہے کہ مؤنث اور مذکر کی کوئی پہچان ویسے ہے جنرل عربی میں؟ کیونکہ عام جی طور جی پہ میں نے عرض کیا نا. ہم تو کچھ چیزیں اردو میں جو پڑھ رہے ہیں وہ یہاں پہ مؤنث ہے اور اردو میں مذکر ہے. تو کوئی ڈفرینشیٹ ہم کر سکتے ہیں کسی طرح سے اس کو؟ سب سے پہلی جو نشانی ہے تو گولتا ہے. جیسے ملعقتن، یہ اچھا بقرتن، ٹھیک ہے، نافذتن، یہ مؤنث ہے. ناقتن، یہ مؤنث کی علامت. طالبتن، یہ مؤنث کی علامت ہے. ٹھیک ہے نا. اب سب سے ٹھیک، پہلی ایک تو یہ ہو گیا. اچھا بالکل دوسرا میں نے بتایا تھا جیسے ہم نے عینن ہے، اب ہے والدہ مؤنثی ہوگی نا. بالکل اب اس کو ہم نے اس سے پتا لیا. عینن جسم کے وہ باڈی پارٹس جو جوڑوں کی شکل میں ہے، تو وہ مؤنث ہے. اس طرح پتہ چلے گا. اب یہ قدرن اس میں بظاہر کوئی علامت نہیں ہے، لیکن یہ عربوں کے استعمال سے پتہ چلے گا. اس کو مؤنث سماعی کہتے ہیں.
یعنی اس کے لیے کوئی قاعدہ نہیں ہے. یہ جیسے آپ نے عربوں سے سنا، جیسے ہمارے پاس اردو میں بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان کی رائے کا دخل نہیں ہوتا. وہ زبان میں استعمال سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. چھوٹے بچے جب بولنا شروع کر رہے ہوتے ہیں تو وہ عام طور پر مذکر مؤنث میں غلطی کرتے ہیں، لیکن ماحول سے خود بخود سمجھ جاتے ہیں کہ اس کو مذکر کہنا ہے مؤنث کہنا ہے. جی اب دیکھیے گا نافذۃن کے ساتھ کیا آ جائے گا؟ جی حضرت حاضی حاضی. بقرۃن کے ساتھ کیا آ جائے گا؟ حاضی حاضی. هذه مکتب کے ساتھ کیا آ جائے گا؟ حاضا هذا حاضا. ناقتن یہ بھی میں نے حاضی. بتایا تھا حاضی. مہندسن هذا. هذه مؤذن حاضا حاضا. ممرضة حاضی هذه. هذه حاضی. سریر حاضا حاضا. حدیقة هذه هذه. طالبة حاضی حاضی. هذه. کر لیں گے نا، یہ آسان ہے، مشکل جی نہیں ہے اس کو بھی. بالکل چلیے یہ بھی ہمارا ہو گیا. اور ممرض تو ان کا کیا مطلب ہے؟ ممرض. ممرضہ کا مطلب وہ فیمیل نرس کے طور پہ آتا ہے. ممرضہ فیمیل نرس کے طور پر آتا ہے. اچھا آگے چلتے، اس میں بھی ہمارے پاس کوئی نئی چیز نہیں ہے، البتہ ایک چیز کو سمجھیے گا تھوڑا سا. اگر اس پہ آپ غور کریں گے تو آپ کو ایک بات سمجھ میں آئے گی. موٹی بات کیا ہے، یعنی اس کو اگر آپ دیکھیں گے، ان مثالوں کو دیکھیں گے تو اس میں آپ یہ دیکھیں گا حاضر رجل، ذالک الرجل، حاضر البیت، ذالک البیت، ٹھیک ہے نا. حاضر السیارۃ، ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ اگر آپ غور کریں گے تو ایک بات تو آپ کو یہ نظر آئے گی کہ اسم اشارہ حاضہ اور حاضی کے بعد اسم معرفہ آ رہا ہے. ایک بات جیسے حاضہ الرجل، اب الرجل پہ الف لام آ گیا تو پڑھتے کیسے؟ حاضر رجل. یا ذالک، اب الرجل آ گیا تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ذالک الرجل. یا حاضل بیت، ذالک البیت. اچھا یہ جب یہ کمبینیشن ہوگا کہ اسم اشارہ کے بعد الف لام آ جائے تو یہ انکمپلیٹ سینٹینس ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اب اسی کو لیتے ہیں کہ ذالک، اگر رجلن ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ آدمی ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ ذالک الرجل تو اب اس کا ترجمہ بنے گا وہ آدمی، کیونکہ اس آدمی کے بارے میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. ذالک الرجل، اب مطلب یہ کہ اب یہ بات انکمپلیٹ ہو گئی. جب آپ نے کہا کہ ذالک الرجل وہ آدمی، تو اب سننے والا منتظر ہے کہ اس آدمی کو کیا ہوا. ذالک الرجل جملہ مکمل ہے. اسی طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ حاذا بیتن، یہ گھر ہے. حاذا بیتن، یہ گھر ہے. آپ کہتے ہیں آگے اس کے اوپر لگاتے ہیں کہ ہاں ذل بیتو، یہ گھر. یا ذالک بیتن، وہ گھر ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں ذالک البیت، وہ گھر، اب جملہ مکمل کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ یا تو اسم نکرہ لے کر آئے. اب حاضر رجل پہ جملہ مکمل نہیں ہو رہا تھا. وہ یہ آدمی، ذالک الرجل وہ آدمی، تو یہ آدمی اس کو کیا ہوا؟ وذالک الرجل، اور وہ آدمی اس کو کیا ہوا؟ تو تاجر اور طبیب نے آ کے جملہ مکمل کر دیا. حاضر الرجل تاجر. اب ترجمہ کیا کریں گے؟ یہ آدمی تاجر تاجر ہے. ہے. اچھا اسی طریقے سے اسم التاجری، یہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا. یہ کون سا کمبینیشن ہے؟ اسم کی نسبت یا اضافت مضاف تاجر مضاف کی علیہ. طرف ہو رہی ہے، جس کو مضاف الیہ کہتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا، جو پہلا والا لفظ ہوتا ہے اس کو مضاف، یعنی جس کی نسبت کی جا رہی ہے، اور جس لفظ کی طرف نسبت کی جا رہی ہے تاجر، وہ مضاف الیہ ہوتا ہے. اس کو یاد رکھیے گا. تو اسم التاجر پہ جملہ مکمل نہیں ہو رہا،
تاجر کا نام انکمپلیٹ سینٹینس ہے. تو محمود نے آ کے اس جملے کو مکمل کر دیا کہ تاجر کا نام محمود ہے. وسم الطبیب ملا کے پڑھیں گے تو واو کو سین سے ملائیں گے، وسم الطبیبی، یہ بھی انکمپلیٹ سینٹینس ہے. اور ڈاکٹر کا نام سعید نے آ کے جملہ مکمل کر دیا، سعید ہے. حاضل بیت انکمپلیٹ سینٹینس ہے. اب یہ لت تاجر، اب یہ جو لام کے ساتھ تاجر آیا تو لام نے کیا کیا، لت تاجری کر دی. ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ من ہے، فی ہے، الا ہے، الا ہے، لام زیر لی جار ہے، مجرور با ہے. زیر بی ہے. یہ حروف آتے تو اپنے بعد میں آنے والے اسم کو کیا کریں گے، کسرہ. کسرہ دیں گے، زیر دے دیں گے. تو حاضل بیت کہا تو انکمپلیٹ سینٹینس تھا، یہ گھر. لت تاجر نے آ کے اس کو مکمل کر دیا، تاجر کا ہے. ذالک البیت یہ بھی انکمپلیٹ سینٹینس تھا، اور وہ گھر. لت طبیب نے آ کے اس کو مکمل کر دیا، ڈاکٹر کا ہے. بیت التاجر یہ دیکھیں پھر وہی کمبینیشن آ گیا، بیت کی نسبت اور اضافت تاجر کی طرف ہو رہی ہے تو بیت کو ہم کیا کہیں گے، مضاف. اور دوسرا جو لفظ ہے التاجر مضاف الیہ، تاجر کا گھر. تاجر کا گھر انکمپلیٹ سینٹینس ہے. امام المسجد مسجد کے سامنے ہے. اور بیت الطبیب اب یہ بھی دیکھیں انکمپلیٹ سینٹینس ہے. اور ڈاکٹر کا گھر خلف المدرستی یہ مدرسے کے پیچھے ہے. اب یہ لمن حاضر سیارہ و لمن تل کا یہ سوال کے آ گیا، یہ گاڑی کس کی ہے اور وہ کس کی ہے. حاضر سیارہ تو اب انکمپلیٹ سینٹینس ہے، یہ گاڑی. حاضر سیارہ تو انکمپلیٹ سینٹینس ہے. طبیب آ کے اس کو مکمل کر رہا ہے، یہ گاڑی ڈاکٹر کی ہے. وہ تل کا اور وہ گاڑی لتاجر تاجر کی ہے. حاضر سیارہ تو یہ گاڑی من الیابان جاپان سے. تو حاضر سیارہ انکمپلیٹ، من الیابان اس کو کمپلیٹ کر رہا ہے. وہ تل کا اور وہ من امریکہ امریکہ سے، من امریکہ آ کے جملہ مکمل کر رہا ہے. تو یہ بیسیکلی آپ کا چیپٹر تھا جو میں نے بتایا کہ اب یہ تھوڑا سا ہم سمپل سینٹینس سے نسبتاً اب ایڈوانس لیول یا کمپلیکس اسٹرکچر آف سینٹینسز کی طرف جا رہے ہیں. سمپل سینٹینس کیا تھا کہ دو لفظ سے بن رہا تھا، ایک اسم معرفہ ایک اسم نکرہ سے سمپل سینٹینس بن رہا تھا. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چار چار الفاظ آنا شروع ہو گئے. جی حضرت. یہ تل کا تو آیا نا مؤنث کے لیے، لیکن جو تیسرے پارے کے سٹارٹ پہ آ رہا ہے تل کا رسول فضلنا بعض بعض، تو یہاں رسول تو ماشاء اللہ، مؤنث نہیں ہے نا، مذکر ہے نا. یہی تو کمال ہے، یہی تو اصل، اب یہی تو اصل چیز ہے کہ سوال پیدا ہوں گے اور پیدا ہونے چاہیے نا. جو جماعت ہوتی ہے اس کو بھی ایک ہم مؤنث ٹریٹ کرتے ہیں عربی زبان میں. جو ایک جماعت ہوتی ہے نا اس جی کو بھی، تو رسولوں کی ایک جماعت ہے تو اس کو بھی ایک ہم ایک وہ مؤنث کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تل کا رسول فضلنا بعضهم علی بعض، ٹھیک ہے نا. تو یہ صحیح. عربی زبان کے اندر اس میں آتا ہے. ماشاء اللہ. اب دیکھیں نا یہ چیزیں سوالات آئیں گے آپ کے سامنے. اچھا ایک سوال ایک اور ہے، یہ حاضی سیارت للطبیب ہے، حاضی سیارت طبیبت نہیں ہو سکتا؟ حاضی سیارت حاضی سیارت للطبیب ہے تو حاضی سیارت طبیب نہیں ہو سکتا، غلط ہو جائے گا. نہیں، حاضی سیارت طبیب کہاں پہ مثال کے طور پہ کہاں کون سے جملہ کہہ رہے ہیں؟ یہ یہ والا کہہ لکھا ہے رہے نا حاضی سیارت للطبیب، ہیں. تو یہ کیا ایسے بھی ہو سکتا ہے بغیر لام طبیب بھی ہو سکتا ہے؟ تبھی بھی ایسے یہ ہو سکتا ہے، یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں حاضی سیارت الطبیبی، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ، جی سیارت الطبیبی. ہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں حاضی سیارت للطبیبی، ٹھیک ہے نا. اصل میں تھوڑا سا فرق آئے گا، بس آپ سمجھیے گا، تھوڑا سا ڈفرنس ہے. ایک یہ ہے کہ حاضی سیارت الطبیب، آپ اگلے آدمی کو بتا رہے ہیں کہ یہ ڈاکٹر کی گاڑی ہے، اور ایک آدمی کو یہ پتا ہے کہ یہ گاڑی ہے، یہ نہیں پتا یہ کس کی گاڑی ہے. وہ پوچھ رہے یہ گاڑی کس کی ہے،
تو کہتے ہیں کہ حاضی سیارت للطبیب، یہ ڈاکٹر کی گاڑی ہے، بس تھوڑا سا فرق ہے، لیکن دونوں طریقے صحیح ہیں ایک ہی بات کو بیان کرنے کے لیے، دونوں طریقے، یعنی آپ یہ کہیں حاضی سیارت الطبیبی، کہ چونکہ اب وہ کمبینیشن بن جائے گا نا، مضاف مضاف علیہ کا، تو پھر طبیب کے نیچے بھی کسرہ لے کر آئیں گے، حاضی سیارت الطبیب، اور جیسے یہاں پہ کا لام کے ساتھ تب وہ بھی ٹھیک ہے، حاضی سیارت للطبیب، دونوں طریقوں سے ایک ہی بات آپ بیان کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے حضرت۔ اچھا اب آگے دیکھ لیتے ہیں، اس کا سوال دیکھیے گا، من حاضر الرجل ومن ذالک الرجل، اب اس کا جواب آپ نے ٹیکسٹ کے مطابق دینا ہے، من حاضر الرجل ومن ذالک الرجل، تو کیا دیا ہوا ہے؟ پہلا سینٹنس کیا ہے؟ هذا الرجل التاجر وذالک الرجل طبیب، طبيب یہ اس کا جواب بن گیا۔ اچھا مسم التاجری، تاجر کا نام کیا ہے؟ سعيد سعيد محمود واسم محمود الطيب سيد نہیں، اسم تاجری، اسم محمود تاجری دیکھیے گا دوبارہ کیا محمود لکھا ہوا ہے، محمود محمود، تاجر کا نام محمود ہے، اور ہاں، مسم الطبیبی، اسم الطبیب کیا ہے؟ اسم الطبيب سعيد سعید، من این سیارت الطبیبی، من این سیارت الطبیبی، جی من این سیارت الطبیب، ڈاکٹر کی گاڑی کہاں سے ہے؟ ہم؟ جاپان سے آخری، اليابان من ہاں تو اب آپ کیا کہیں گے؟ سیارت الطبیبی من الیابان، آپ کیا کہیں گے؟ سیارت الطبیبی من الیابان۔ اچھا آگے کیا سوال ہے؟ من این سیارت التاجری، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر تاجر کی گاڑی امریکہ سے ہے، تاجر سیارت من امریکہ، ہاں، سیارت التاجری من امریکہ، اليابان سیارت الطبیبی۔ اچھا این بیت التاجری، تاجر کا گھر کہاں ہے؟ تاجر گھر کہاں ہے؟ جی جی امام المسجد، امام المسجد، این بیت الطبیبی، جی حضرت، خلف 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 المدرسة، بیت بیت الطبیبی خلف المدرستی، بیت الطبیبی خلف المدرستی، آگے چلتے ہیں۔ اچھا یہ آگے اس کو دیکھ لیجئے گا کہ حاضل ولد خالد وذالک الولد محمد، یہ آسان ہے، وہی والے سارا چل رہا ہے، تو یہ لڑکا خالد ہے، وذالک الولد محمد، حاضر الرجل مدرس وذالک الرجل مہندس، اس کا مطلب کیا بنے گا؟ کرتے جائیں۔ یہ آدمی مدرس ہے، استاذ ہے، ہم، اور وہ آدمی اور انجینئر ہے۔ انجینئر ہے، انجینئر ہے۔ حاضل کتاب جدید وذالک الکتاب قدیم، یہ یہ کتاب کتاب نئی نہیں ہے ہے، وہ اور کتاب نہیں پرانی ہے، حاضہ سیارت لعلی، حاضہ سیارت لعلی وتلک لخالد، یہ یہ علی کی یہ گاڑی ہے گاڑی علی اور وہ کی خالد ہے، کی۔ اور خالد وہ خالد کی ہے۔ حاضہ الباب مفتوح وذالک الباب مغلق، یہ یہ دروازہ گھر کی کھلا دروازہ چابی ہے ہے، کھلا ہے، یہ دروازہ کھلا جی ہے، کھلا ہے، اور وہ دروازہ بند ہے۔ وہ دروازہ بند ہے۔ لمن هذه الساعة هي لعباس، یہ گھڑی کس کی ہے؟ یہ علی عباس نے یا عباس کی ہے؟ وہ عباس کی ہے۔ احاذ البیت للطبیب، احاذ البیت للطبیب، کیا یہ گھر ڈاکٹر کا ہے؟ جی لا هو نہیں، للمدرس، یہ انجینئر کا ہے، نہیں یہ ٹیچر کا ہے۔ ٹیچر کا۔ احاذ الدراجۃ لابن المؤذن، احاذ الدراجۃ لابن المؤذن، کیا کیا یہ کیا یہ مطلب؟ سائیکل مؤذن کے بیٹے کا ہے؟ مؤذن کی بیٹے کی ہے؟ ہاں، کیا یہ سائیکل مؤذن کے بیٹے کی ہے؟ نعم، نہیں، نہیں، ہاں، جی ہاں، نعم ہاں یا جی ہاں جی ہاں نعم کا مطلب جی ہاں ہے۔ جی من هذا الولد وطالب من العراق، من هذا الولد وطالب یہ من العراق، یہ لڑکا کہاں سے ہے؟ کون کون ہے؟ ہے؟
یہ کون ہے؟ اچھا کہاں کے لیے آتا ہے؟ من این آتا ہے. کہاں کے لیے کیا آتا ہے؟ من این. اگر یہاں پہ ہوتا من این ھذا الولد تو پھر ترجمہ یہ کرتے یہ لڑکا کہاں سے ہے. من ھذا الولد یہ لڑکا کون ہے. ہوا طالب من العراق کیا مطلب؟ عراق سے وہ طالب علم ہے وہ عراق سے. طالب علم عراق سے. عراق سے. اذالک البیت جدید اذالک البیت جدید کیا وہ گھر نیا ہے؟ اچھا یہ لا. من حاضل ولدی ولد کو ہوا سے حاضا کو جواب ہوا سے دیا ہے اس میں. ہاں ہوا کب یہ پروناؤن آ گیا نا ضمیر آ گئی. یہ لڑکا کون ہے؟ اب اس کو حاضا بھی کہہ سکتے تھے. حاضا طالب من العراق تو یہ ہے. اور ہوا گویا کہ جب کوئی تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو پھر آپ ہوا پروناؤن لے کر آتے ہیں. یعنی کہ وہ طالب ہے اور یہ اگر کہیں کہ یہ طالب ہے تو یہ تھوڑا سا فرق آ جائے گا. جب اس نے اشارہ کر کے پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے تو اب وہ اشارہ نہیں کر رہا بلکہ تھرڈ پرسن کی بات کر رہا ہے. ہی از فرام یعنی ہی از فرام یعنی ہی از اے اسٹوڈنٹ فرام عراق. تو یہ فرق آ جائے گا تھوڑا سا اس میں. اذالک البیت جدید لا هو قدیم جدا کیا مطلب؟ جی حضرت کر لیں. کیا یہ گھر کیا وہ نیا گھر ہے؟ وہ نیا ہے؟ ہاں نہیں، یہ گھر پرانا ہے. ہاں بہت زیادہ جدن بہت زیادہ. بہت پرانا ہے. حاضی سیارت محل یابان کیا یہ حاضی گاڑی سیارت کیا یہ نہیں یہ گاڑی گاڑی جاپان سے ہے. جاپان سے ہے؟ وَتِلْكَ مِنْ تل سویسرا. کا من سے. اور وہ سویسرا از سوئٹزرلینڈ. سوئٹزرلینڈ سے. سوئٹزرلینڈ سے. سوئٹزرلینڈ سے. حاضر سکین من المانیہ. سکین کہتے ہیں چھری کو. المانیہ کہتے ہیں جرمنی کو. حاضر سکین من المانیہ یہ چھری کہاں سے ہے؟ البانیہ سے ہے. المانیہ جرمنی کو کہتے ہیں. وَتِلْكَ الْمِلْأَقَةُ مِنْ انکلترا. انکلترا کہتے ہیں انگلینڈ کو. وَتِلْكَ الْمِلْأَقَةُ مِنْ انکلترا اور یہ چمچ کیا ہے؟ انگلینڈ سے ہے. اچھا اور اب وہ یہ دیکھیے چمچ گا کہیں گے نا وہ تلکل وہ چمچ. وہ چمچ صحیح فرمایا. آگے چلیے گا. اب یہ دیکھیں جیسے حاضر طبیب. اب آپ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر ہندوستان سے تو کیا تبدیلی لے کر آئیں گے؟ یہ ڈاکٹر ہندوستان سے ہے تو کیا لے کر آئیں گے یہاں پر؟ الف لام لے کر آ جائیں گے. اب یہاں پہ حاضر طبیبن کی جگہ پہ کیا آ جائے گا؟ حاضر طبیب من الہندی. حاضی سیارتن یہ گاڑی مدیر کی ہے تو اب کیا آ جائے گا یہاں پر؟ حاضی سیارہ. حاضی سیارتو کیا آ جائے گا؟ حاضی سیارتو. ٹھیک ہے نا. تو یہ حاضر سیارتو للمدیر آ گیا. آگے بھی اسی کو دیکھ لیتے. صاحب یہاں پہ ایک چھوٹی سی کنفیوژن ہے جو یہ نیا بھی اینڈ میں آپ نے کانسیپٹ دیا ہے. ایک ہم نے پڑھا تھا مضاف یہ جو مضاف اور مضاف الیہ کا کانسیپٹ تھا اور ابھی جو ہم نے اس میں اشارہ کے ساتھ اس کو مطلب یہ جو آخری اگزامپل بھی ہم نے کی ہے حاضر سیار حاضر. اچھا ہم عام طور پہ جب مطلب مضاف اور جیسے اسم تاجر تاجر کا نام یہ انکمپلیٹ تھا لیکن ہم کچھ جگہوں پہ اس کو کمپلیٹ بھی کرتے کتاب اللہ ہی اللہ کی کتاب. تو نہیں یہ بھی انکمپلیٹ ہے. کتاب اللہ بھی انکمپلیٹ ہے. کتاب یہ اللہ رسول اللہ نور اللہ سب انکمپلیٹ ہے. ٹھیک ہے وہ پھر ہم اس میں اشارہ داخل کرتے ہیں حاضہ کتاب اللہ ہی. ہاں وہ میں نے عرض کیا تھا کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جب بھی آپ کا یہ کمبینیشن آئے گا مضاف مضاف الیہ کا یہ انکمپلیٹ سینٹینس ہوگا. اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آگے پیچھے کوئی نہ کوئی لفظ لگائیں گے تو جا کے کمپلیٹ ہوگا ورنہ کمپلیٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہ نا کل کرتے ہیں انشاء اللہ. یہ تھوڑی سی میں نے کہا تھا آج کچھ ڈوز تھوڑی سی زیادہ ہی ہو گئی ہے
اور ٹائم بھی تقریباً پورا ہو گیا آپ کا. یہ کل اس کو انشاءاللہ کمپلیٹ کرتے ہیں. تو یہ کل کمپلیٹ کریں گے تو یہ تھوڑا سا ہم کانسنٹریٹ بھی کر لیں گے. اور یہ تقریباً ہمارے پاس اب یہ 1-2 چیپٹر باقی ہے اس کے. تو یہ ہماری جو پہلا آپ کا جو پارٹ ہے مدینہ عربک ریڈر کا پورا ہو جائے گا. اور جیسے ہی مدینہ عربک ریڈر کا پارٹ پورا ہوگا تو کیا کریں گے, پھر آپ حضرات کا چھوٹا سا ایک ٹیسٹ ہوگا. ٹھیک ہے نا, ٹیسٹ بھی ہونا چاہیے نا. اچھا, ٹیسٹ کا مقصد صرف دوہرائی ہوتا ہے تاکہ مجھے یہ پتہ چل جائے کہ بھئی کوئی سیگمنٹ ویک تو نہیں ہے. اگر کوئی سیگمنٹ ویک ہوگا تو پھر اس کی تھوڑی دوہرائی کریں گے, پھر آگے چلیں گے. پہلے ہماری بیس اور فاؤنڈیشن مضبوط ہوگی تو آگے چلیں گے. ٹھیک ہے نا, کل اس کو کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, کل اس کو مکمل کرتے ہیں, پھر آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت اچھا, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.